اور غازی سید سالار مسعود کو پیغام بھیجا گیا کہ یہ علاقہ ہندوؤں کا ہے اور آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، مگر آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمام ملک اللہ ہی کا ہے اور اس لیے میں کفر کو دور کرنے کا کام چھوڑ کر یہاں سے جا نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت غازی سالار مسعود رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا لقب مبارک سلطان الشہداء فی الہند۔ آپ کی ولادت رجب 405 ہجری 22 جنوری 1015 AD کو ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت غازی سالار ساہو داؤد بن عطا اللہ اور والدہ کا نام ستر معلہ بنت سلطان نصیر الدین سبکتگین ہے۔ آپ حضرت محمد ابن الحنفیہ بن علی المرتضی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی نسل سے ہیں۔ آپ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں۔ آپ نے حضرت سید ابراہیم سے تعلیم حاصل کی۔ 9 سال کی عمر تک حضرت نے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم سے مزین کر دیا۔ 417 ہجری 1026 AD سلطان محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا تب آپ 11 سال کی عمر میں ان کے ساتھ آئے۔ سومنات فتح ہونے کے بعد سلطان غزنوی واپس لوٹ گئے، مگر آپ بر صغیر میں ہی رک گئے، اور 422 ہجری مئی 1031 AD میں آپ میر حسین عرب اور امیر وزیر جعفر کے ساتھ 1,00,000 سپاہیوں اور 50,000 گھوڑوں کا لشکر لے کر جہاد کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں سالار سیف الدین، میر بختیار سید عزیز الدین اور ملک بحر الدین کا لشکر بھی آپ کے لشکر کے ساتھ شامل ہوا۔ میاں رجب اور سالار سیف الدین نے بہریچ کی طرف آگے بڑھے۔ امیر حسن عرب نے مہونا کو اور مالک فضل نے وارانسی کو فتح کیا۔ سلطان السلاطین اور میر بختیار کنور سے آگے گئے۔ میر بختیار کافروں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سید ساہو نے کرہ اور مانک پور کو فتح کیا اور کرہ میں ملک عبداللہ کو نائب بنایا اور مانک پور میں قطب حیدر کو نائب بنایا۔ سید عزیز الدین کو ہردوئی کی طرف بھیجا، مگر گومتی ندی کے کنارے کوپا پاؤں میں جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ میرٹھ، کنوج اور ملیح آباد ہوتے ہوئے آپ سترک پہنچے۔ وہاں سے آپ نے میرٹھ اور اجین پر چڑھائی کی، مگر وہاں کے راجاؤں نے صلح کر لی۔ اس کے بعد ساکیت کو فتح کیا۔ پھر آپ ایودھیا کی طرف روانہ ہوئے۔ زید پور، بابا بازار اور ردولی ہوتے ہوئے آپ رونانی پہنچے۔ یہاں سے آپ ایک گاؤں میں پہنچے جو حال میں سالار پور کے نام سے مشہور ہے۔ پھر آپ نے بہریچ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ بہریچ کے بلاگ مندر کا نام سوریا مندر تھا، جہاں پر باولی اور سوریا کند تھا، اور اس مندر کو ہندو بہت مانتے تھے۔ ہندو راجاؤں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو رائے ریب، رائے سیب، رائے ارجن وغیرہ 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 17 راجاؤں نے مل کر مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ 22 راجپوت، ارکونشی، شتریہ، کلہانس راجپوت، ریکھوارس اور بھار قبیلے نے بھی ساتھ دیا۔ بعد میں رائے سہار دیو اور رائے ہر دیو بھی شامل ہوئے۔ سرسوتی کے راجا سہیل دیو کی سرداری میں تمام شتریہ جمع ہوئے اور غازی سید سالار مسعود کو پیغام بھیجا گیا کہ یہ علاقہ ہندوؤں کا ہے اور آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، مگر آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمام ملک اللہ ہی کا ہے اور اس لیے میں کفر کو دور کرنے کا کام چھوڑ کر یہاں سے جا نہیں سکتا۔ 13 رجب 424 ہجری 13 جون 1032 AD کو شتریہ لشکر نے حملہ کیا اور آپ کے لشکر کو گھیر لیا۔ 2 دن کی جنگ میں آپ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور آخر میں دوسرے دن شام کو آپ بھی جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ حضرت شیخ علاؤ الدین حسینی شوروردی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید ہیں۔ آپ کا وصال 14 رجب 424 ہجری 14 جون 1032 AD کو ہوا۔ آپ کا مزار بہریچ اتر پردیش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت غازی سالار مسعود رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور اہل بیت اور تمام اولیاء اکرام اور شہداء کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔
آمین آمین ثم آمین.